اس لیے میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ دوسری کتاب میں سے توکل کا بیان پڑھ دیں، اس میں توکل کا بیان آگے چل کر آئے گا، ابھی تو تمہید ہی چل رہی تھی۔ خیر، اس میں بہت ساری باتیں بتائی گئی، بہت بڑا علم اس میں موجود ہے سمجھنے کے واسطے۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ اکثر و بیشتر ہم سنتے رہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کا حق، اللہ کے حق، اور حقوق العباد، بندوں کا حق، بندوں کے حقوق، یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہیں سے ایک مسئلہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر توبہ کرتے وقت اللہ کا حق ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر بندے کا حق ہے تو توبہ کے وقت اللہ بندے کا حق معاف نہیں کرتا، بلکہ بندے کا حق خود بندے سے معاف کرانا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں، آسان بات ہے، لیکن حضرت نے یہاں ایک بہت بڑی بات بتائی، بہت بڑی بات بتائی۔ کیا بتایا؟ کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، بندے کا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، بندے کا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اس کی ایک مثال دی، گھر میں بہت سے سامان ہوتے ہیں، چارپائی، کھٹولا، گاڑی، اور نہ معلوم کیا کیا سامان ہوتے ہیں۔ اب بچہ کود کر کہتا ہے یہ کار تو میری ہے، وہ اچھل کر کہتا ہے کہ یہ بھینس تو میری ہے۔ اب اس وقت اس کی امی یا اس کا ابو یا اس کا بڑا بھائی کیا کہتا ہے؟ ہاں بھائی یہ تمہارا ہی ہے، ہاں بھائی یہ تمہارا ہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کہنے سے وہ بھینس اس کی نہیں ہو گئی، وہ گاڑی اس کی نہیں ہو گئی، وہ کار اس کی نہیں ہو گئی۔ ہاں، بس تسلی کے واسطے کہہ دیا کہ یہ تمہارا ہی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ جو بھی کچھ ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے، جو بھی کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی کچھ زمینوں میں ہے اسی کی ملکیت ہے۔ اب اگر بندے کی ملکیت بتایا گیا ہے تو یہ ایک عارضی سی ملکیت ہے، عارضی سی ملکیت ہے، اور برائے نام ملکیت ہے، برائے نام۔ کیسے؟ اس کو بھی ایک مثال سے انہوں نے بتایا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جسم اور یہ جان ہماری ہے۔ اگر یہ جسم اور یہ جان ہماری ہے اور ہم خودکشی کر کے مر جائیں تو ہم نے کوئی قصور نہیں کیا، اپنی ملکیت تھی ہم نے اس کو ضائع کر دی تو ہم نے کوئی قصور نہیں کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرے تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ کیوں گناہگار ہوتا ہے؟ اس واسطے کہ یہ جان اس بندے کی ملکیت تو ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی ملکیت ہے، حقیقت میں اللہ کی ملکیت ہے۔ اب اللہ کی ملکیت میں یہ بے جا تصرف کرنے کی وجہ سے قصوروار، خطاوار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے سننے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ مثلا گانا سننا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مثلا غیبت سننا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مثلا موسیقی سننا، اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس کو گناہ شمار کیا گیا ہے، گناہ، معصیت شمار کیا گیا ہے۔
ہاں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کان ہمارے ضرور ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ ہی کے ہیں۔ تو اس نے ہمیں کان دے کر ان کے استعمال کی ایک حد مقرر کر دی کہ تمہیں ان کانوں سے یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا ہے۔ تو جب جو سننے کی اجازت ہے وہ سنتا ہے، ٹھیک، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے، کان کو اس میں استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اور جب وہ ان چیزوں کو سنتا ہے جن کو سننے کی اجازت نہیں، تو اس نے اللہ کی یہ ملکیت اور اللہ کی یہ امانت غلط مصرف میں خرچ کی، غلط جگہ استعمال کی، اس لیے گناہ گار ٹھہرتا ہے۔ یہ بہت ساری بات ہیں۔ ہاں، تو خیر، بہرحال یہاں تو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہر چیز حقیقت میں اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، لیکن دنیا کے انتظام اور دنیا کے انتظام کو سنبھالنے کے واسطے اللہ نے یہاں کچھ قانون مقرر کر دیے، اور اس قانونی طور پر وہ چیز ہماری ملکیت بنا دی۔ بات بہت گہری ہے یہ۔ ہاں، مثال کے طور پر آپ جنگل میں جائیں، وہاں ریت پڑا ہوا ہے، آپ وہاں جائیں، درخت کھڑے ہوئے ہیں، آپ وہاں جائیں اور بہت سارے پھل پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں عام طور سے اصول یہ ہوتا ہے، جو ریت اپنی گاڑی میں بھر لے وہ ریت اس کا، اور جو پڑے ہوئے پھل اٹھا لے وہ پھل اس کے، اور جو پڑی ہوئی لکڑیاں چن لیں وہ لکڑیاں اس کی۔ بلکہ کہیں کہیں تو درخت کھڑے ہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جو اس کو کاٹ لے وہ درخت اسی کا ہے نا۔ ہاں، تو وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے۔ اس لیے اب اگر ساری چیزوں میں اللہ کا یہی اصول ہوتا، گھر، مکان، گاڑی، گھوڑا، سب چیزوں میں مکان ہوتا، تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا۔ میں آپ کی زمین پر قبضہ کر لیتا، آپ میری زمین پر قبضہ کر لیتے، میں آپ کے مکان پر قبضہ کر لیتا، آپ میرے مکان پر قبضہ کر لیتے، تو یہی فساد۔ اس لیے انتظاماً اور قانوناً ہمیں کچھ ملکیت دی ہے اللہ رب العزت نے، ورنہ حقیقت میں ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ کچھ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جتنی سمجھ میں آ گئی ہوگی اتنی کافی سمجھو آپ۔ ہاں، میں نے یہ بات خاص طور سے آپ کو اس لیے سمجھائی ہے تاکہ ہم اگلی بات آسانی سے سمجھ لیں، اگلی بات آسانی سے سمجھ لیں۔ میں اپنا یہ رومال آپ کے پاس رکھ دوں کہ رکھیے ذرا، میں وضو کر کے آتا ہوں، تو آپ کو اس کا استعمال کی تو اجازت نہیں۔ اگر آپ اسے استعمال کرنے لگے تو غلط کیا آپ نے۔ اگر میں اجازت دے دوں کہ آپ اس کو اوڑھ لو، آپ اس کو بچھا لو، تو پھر آپ نے کوئی غلط نہیں کیا۔ بولو، ایسا ہی ہے نا؟ میرے دوستو، بس یہ ایک ہی نقطہ میں بتانا چاہ رہا تھا ہوں آپ کو، چاہے ہمارا مال ہو، اور اس مال میں سب کچھ آ گیا، زمین، جائیداد، پیسہ، سونا، چاندی، فلاں 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 فلاں، سب کچھ آ گیا، حقیقت میں ملکیت اللہ کی ہے، استعمال کے لیے ہمیں دیا ہے، اور قانون اور انتظاماً ہماری ملکیت بھی بتا دی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ اللہ کی ہے۔ اگر آپ ان کو اللہ کی اجازت کے مطابق، حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو آپ قصوروار ہیں۔ یہ جان، چاہے اس میں ہماری روح ہو، جان ہو جس سے ہماری زندگی ہے، چاہے ہمارے کان ہوں، چاہے ہماری آنکھ ہوں، چاہے ہمارے ہاتھ ہوں، چاہے ہمارے پاؤں ہوں، یہ حقیقت میں اللہ کی ملکیت ہے، حقیقت میں اللہ کی ملکیت ہے۔ اگر ہم ان کو اس کے قانون کے مطابق، اجازت کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ہم قصوروار ہیں، گناہ گار ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، بات میں ختم کر رہا ہوں، 15 منٹ ہے پھر وضو کے لیے۔ اول تو یہ ہماری ملکیت ہی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی سمجھا دیا، حضرت نے جو بتایا، اور دوسری بات اس سے آگے اور سمجھو،
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کون سے پارے میں بھائی؟ یہ 11ویں پارے میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو میں ترجمہ نہیں کیا کرتا، تفسیر نہیں کیا کرتا. پہلے ترجمہ کرو پھر تفسیر کرو پھر اس کو اور آسان کر کے سمجھاؤ تو بات زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. اور ترجمے میں تصرف کرو، اپنی طرف سے ترجمہ کر دو مطلب بیان کرنے والا، تو وہ خیانت ہو جاتی ہے. اس لیے میں اس کا حاصل بیان کرتا ہوں. اللہ نے ہماری جان اور ہمارا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا. جنت ہماری ہو گئی اور یہ جان جو ہمارے پاس ہے اور یہ مال جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا ہو گیا. جنت ہماری ہو گئی اور یہ مال اور یہ جان یہ اللہ کی ہو گئی. اور اللہ کی ہونے کا مطلب میں نے بھی آپ کو بتا دیا. کیا؟ اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ ہو، اس کی اجازت کے خلاف، اجازت کے بغیر یا اجازت کے خلاف بھی کہہ سکتے ہیں استعمال نہ ہو، اس کے قانون کے خلاف استعمال نہ ہو. یہ بات حضرت نے سمجھائی ہے، بہت گہری بات سمجھائی ہے، بہت گہری بات سمجھائی ہے. توکل کا بیان تو رہ گیا، یہ بات تمہید کے طور پر حضرت ذکر فرما رہے تھے، وہ آ گئی بات. دوسری بھی کچھ باتیں بتائی ہیں اس میں، وہ بھی میں عرض کرتا، لیکن اب قریب 15-20 منٹ رہ گئے. ہاں اب آپ وضو سے، استنجے سے، وضو سے فارغ ہو جائیے. بات بالکل مت کیجیے کہ کہیں بھی کھڑے ہو کر، کتنی بھی ضروری بات ہے آپ مت کیجیے. آج آپ اپنی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں یہاں. آپ بس استنجا کیجیے، وضو کیجیے اور اگلی صف میں بیٹھ کے بالکل خاموشی کے ساتھ ذکر کیجیے. پوری مسجد میں مت پھیلیے، کوئی یہاں بیٹھا، کوئی وہاں بیٹھا، کوئی وہاں بیٹھا. بلکہ بیٹھنے کا جو طریقہ آپ کو بتایا ہے، پہلے اگلی صف پوری کرو، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طریقے سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا